ابھی میں نے آپ حضرات کو بیان کے شروع میں یہ بات کہی کہ زندگی میں اللہ نے جتنی بھی مصیبتیں یا پریشانیاں، تکلیفیں، بلائیں، وبائیں انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہیں، تو میں نے کیا فکرہ بولا تھا، ان سب کو ایک طرف کر دیں اور دو مصیبتوں کو ایک طرف کر دیں تو یہ دو مصیبتیں اس پہ پاری ہیں۔ تو جو میں نے کچھ تھوڑی سی بات کی ہے، وقت کیونکہ کم ہے، کچھ سمجھ آئی میری بات کہ میں نے جو بات کہی ہے کسی حد تک یہ ٹھیک ہے؟ ان دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بالخصوص ہمارے پاکستانی ہندوستانی معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ منافق ترین اور ظالم ترین معاشرہ ہے اور بے سمجھ اور جاہل ترین۔ اب ایک میاں بیوی کے ہاں جیسا میں نے پہلے کہا، اگر اولاد نہیں ہو رہی اس میں ان کا کیا قصور ہے، اور اگر تیرے ہاں اولاد ہو گئی ہے تو تجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو دوسری مصیبت جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد ہے یا اولاد ہو گئی، اولاد جوں جوں پروان چڑھتی گئی نافرمان ہوتی گئی۔ تو لوالو اولاد نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے، روگ ہے، اور خدا نخواستہ اولاد تو ہو گئی، اولاد ہونے کے بعد وہ نافرمان ہو گئی، تو میں یہ کہتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا روگ ہے، اس سے بھی بڑا روگ ہے۔ اللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کے بوڑھے ماں باپ کے کرلاتے ہوئے کس طرح کے پیغامات آتے ہیں، کس طرح کے پیغام آتے ہیں۔ یعنی میں بعض دفعہ سوشل میڈیا والے مجھے بھیجتے ہیں تصویریں یا ان کے جو وائس میسیجز ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، میں پڑھتا ہوں، اتنی طبیعت آزار ہوتی ہے۔ پھر اپنی اولاد کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے، مصیبت سے یا اللہ تم محفوظ فرما۔ اور جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے یا انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جو بھی ان کی تمنا ہے، اللہ ان کے اوپر بھی آسانیاں فرما، ان کے اوپر بھی آسانیاں فرما۔ اللہ بولو اولاد نافرمان ہو گئی، پل پل کا مرنا، پل پل کا جینا۔ کیوں؟ اب آپ نے گھر، آپ فریج لے کر آئے ہیں کس کام کے لیے؟ ٹھنڈک کے لیے۔ اے سی آپ نے لگایا گھر میں کس کام کے لیے؟ سکون کے لیے، اے سی کے لیے۔ آپ اے سی چلائیں، اس میں سے مٹی نکلے اور گرم ہوا نکلے، آپ نے کہنا میں ایسے اے سی چولہے پانا، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ فریج آپ لے کے آئے ہیں، ریفریجریٹر لے کر آئے ہیں، ڈیپ فریزر لے کر آئے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے گھر میں ٹھنڈا پانی ہوگا، برف ہوگی، گھر میں کھانے رکھیں گے خراب نہیں ہوں گے۔ اب کھانا رکھیں تو خراب ہو جائے، پانی رکھیں تو وہ برف نہ جمائے، تو آپ کو اس سے سکون ملے گا؟ اذیت ملے گی، تکلیف ملے گی۔ آپ یہ کہیں گے کون سا پل ہو میں اس فریج کو اٹھا کے سڑک پہ پھینکوں، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکوں، یہ اے سی ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو نکالو کمرے سے۔ اللہ بولو ان نعمتوں کے بارے میں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، اولاد کو کہاں پھینکتے؟ جس اولاد کو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کی ٹھنڈک بنایا ہے، جب ادھر سے گرمی آنی شروع ہو جائے، پریشانی اور دکھ آنا شروع ہو جائے، تو وہ ماں باپ تو مر گئے۔ میں کئی بار کلینک پہ ہوتا ہوں تو مجھے وہ اپنے بڑوں کا وقت یاد آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے آتے ہیں نا تو وہ اکثر اپنے نانا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں کو لے کر آتے ہیں، تو وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کلینک پہ پیڈ پڑا اس کو چھیڑ، کوئی چیزیں ٹیبل پہ پڑی اس کو چھیڑ، ہاتھ لگا، ایسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو ہم ٹوکتے ہیں کہ بیٹا نہیں کر، لیکن میں ایسے غور سے دیکھتا رہتا ہوں، مجال ہے کہ دادا چوں سے چوں بھی کر دے، چوں چرا بھی کر دے، نانا ہے تو چوں چرا بھی کر دے، نانی ہے تو چوں چرا بھی کر دے۔ یعنی ایسے سکون ڈاٹ کام ہوتے ہیں، ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، یعنی ان کے اندر ایسی تمانیت اور خوشی ہوتی ہے اپنے پوتوں نواسے نواسیوں کو دیکھ کے۔ کیوں؟ یہ ان کا نفع ہے، اولاد ان کا کیا تھا؟ سرمایہ تھا، کیپٹل تھا، یہ ان کا پروفٹ ہے۔ تو اولاد، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیوں کو دیکھ کے جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، وہ ان کا ویسے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے وہ نافرمان ہو جائے، ماں باپ بھی رل گئے اور وہ پیچھے والے اوپر والے بھی رل گئے۔ اور اگر پہلی اولاد ہے، صرف ہماری اولاد ہے، پہلا ہی رشتہ ہے، نانا نانی ابھی نہیں رہتے ساتھ، وہ اولاد نافرمان ہو گئی، تو سب سے بڑی تکلیف، پہلی تکلیف کس کو پہنچے گی؟ ماں باپ کو۔ تو لگ رہا جو بین ہی میں نے ابھی بات کہی اولاد کی، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے کسی
امتحان کے اندر، تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ بچہ بڑا ذہین ہے، بچہ بڑا ذہین ہے، بچہ بڑا ذہین ہے. اور اگر وہ اس کی سپلی لگ جاتی ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ماں باپ توجہ نہیں دیتے، ماں باپ نے پڑھایا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کیا، حرام کھلاتے ہیں اس لیے بچے پڑھتے نہیں. تو سارا قصور کس پہ گرے گا؟ یا قصوروار کون ہوگا؟ ماں باپ. تو ہم ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ والوں وہ ایک ایسا غم نہیں ہے بلکہ ایسا روگ بن جاتا ہے کہ جو ماں باپ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، اور ان کی یہ دنیا جنت نہیں جہنم بن جاتی، جہنم بن جاتی. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو اس روگ سے، اس غم سے، اس تکلیف سے، اس آزمائش سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اللہ بولو اولاد نافرمان ہو، اولاد بے نمازی ہو. تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بیان کیا، اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی. اولاد کے نافرمان ہونے کی کئی وجوہات ہیں، وہ اب میں ساری کھول نہیں سکتا، میں نے ایک وجہ پہ صرف بات کرنی ہے. ہم اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ہمیں وہ دعا نماز میں شامل کر کے دی. دعا کس میں شامل کر کے دی؟ نماز کے اندر. اللہ نے قرآن اتارا، قرآن سورہ ابراہیم کی اسی آیت کو اللہ نے نماز کا حصہ بنا دی، انہی آیات کو نماز کا حصہ بنا دیا. جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پڑھتے ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی آپ نے نماز کے باہر نہیں پڑھی ہوگی. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ اللہ والو، آپ کی آنکھیں میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ آپ دیندار طبقہ ہو، آپ کا یہ حال ہے. تو جو میرا یہ بیان سوشل میڈیا پہ سونے کے جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم جب درود پڑھ کے یہاں تک پہنچتے ہیں، یعنی درود ابراہیم نماز میں درود پڑھ لیے یہاں پڑھتے ہیں، پھر تو ہم کہتے ہیں مولوی پھٹے چک دے سلام پھیر فٹافٹ. ہمیں تو سلام پھیرنے کی پڑی ہوتی ہے. اور اگر اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی بقیہ نماز یا نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے فٹافٹ ربی اجعلنی آ گیا تو نماز تو گئی. اللہ والے ساری جو تمہارا مستقبل ہے وہ اس دعا کے اندر ہے. جو تمہیں سب کچھ ملنا ہے، جو تم اوپر دعائیں مانگتے 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 درود پاک تک آئے ہو، اے بدبخت جب تم اپنے لیے مانگنے لگا ہے، جو تجھے ملنا ہے، جو تیری ضرورتیں ہیں، جس کے لیے تو جھولی پھیلا کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اب رب دینے پہ ہے، تو لینے پہ ہے، تو لینے والا نہیں بن رہا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اب تو رب کے دینے کا وقت تو میرے لینے کا وقت آ گیا. جب میں نے کہا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، وہاں سے لے کے درود پاک تک میں اللہ کو مناتا رہا. کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، کبھی اس کی کبریائی اور اس کی تسبیح کر کے، کبھی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کر کے، کبھی قرآن پڑھ کے، پھر کبھی سجدے میں جا کے اپنی ناک رگڑ کے، پھر کبھی محبوب کی رحمت کے واسطے دے کے، اس کی زلفوں کے واسطے دے کے درود پڑھ کے. یہ سارا تو میں نے اللہ کو منایا ہے. تو کس لیے منایا ہے؟ اے مسلمان، کیا تیری بے شرمی ہے؟ ہم کوئی لڑ پڑے تو مناتے ہیں، ان کو راضی کرتے، کس لیے؟ کہ یہ صلح کر لیں، ان کے دل مل جائے. ہم نے اب 4 نفل پڑھے، 4 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، تو کس لیے پڑھی؟ اللہ کو منانے کے لیے اور خود اللہ سے پانے کے لیے. تو جب پانے کی باری آئی تو ہم نے کہا مولوی سلام پھیر فٹافٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جھولی پھیلا کے کس لیے بیٹھا تھا. تو اللہ والو، یہ دعا کی اگر ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو گھر گھر میں جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور اولاد بے نمازی ہو رہی ہے، کبھی اولاد بے نمازی نہ ہو. جب آپ یہ دعا آج کے بعد انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے، یہ فقیر کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی. جو ہی آپ پہنچیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے. کبھی یہ سوچ کے پڑھیے دعا. میں نے کہا نا، بار بار میں نے پنجابی میں کہا کہ ہم نے تو کم چکے آندا اس ویلے فٹافٹ. اللہ والو، جو بندہ دن میں ہر 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگ رہا ہے، ہر 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگ رہا ہے، 20 دفعہ دن میں یہ دعا مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں.
پھر بھی کہتے ہیں جی اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کبھی اولاد کے لیے دعا نہیں کی۔ اولاد کے لیے الگ دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں قرآن آ گیا وہاں الگ دعا کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں کہوں کہ یار خوش رہو، آباد رہو، شاد و آباد رہو، کیا میرے ان الفاظ کی وہ فضیلت ہے جو قرآن کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو نماز مل گئی، نماز مل گئی، وہ فرما بردار ہو گیا، اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا بن گیا، تو وہ جب اللہ اس کے رسول کا بن گیا تو وہ تو ماں باپ کے تو جوتے سر پہ رکھ کے چلے گا، پکڑ کے چلنا تو چھوٹی بات ہے۔ جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ماں باپ کو کیا حقوق دیے یا میرے ماں باپ کے میرے پہ کیا احسانات ہیں، تو وہ جوتے اٹھا کے چلے گا؟ نہیں، وہ جوتے سر پہ رکھ کے چلے گا کہ میرے باپ کا جوتا ہے، میری ماں کا جوتا ہے، یہ زمین پہ نہیں میرے سر پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نورانیت، یہ فیضان کہاں سے آئے گا؟ جب ماں نے یا باپ نے اس دعا کو سمجھ کے نماز میں مانگا ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اچھا اب دیکھیں، اب آگے ذرا راز کی بات ہے، اسرار کی بات ہے، یہ آپ کو علماء سے مسجدوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے اندر ایک عجیب راز ہے، اس دعا کے اندر میں کتنی بار مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دعا دو گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ دعا، اصول ہے نا، بد دعا دو گے تو بد دعا، گالی دو گے تو گالی، کسی کو محبت دو گے تو محبت۔ پھر میں پڑھے لکھے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو عقلی طور پہ یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو میں عقلی طور پہ سمجھا دیتا ہوں کہ نیوٹن تھرڈ لا آف موشن، ایکشن اینڈ ریئیکشنز آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتے ہیں لیکن ان کی سمت کیا ہوتی ہے؟ مخالف۔ یہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، یا حرکت کا تیسرا قانون بھی اس کو، تھرڈ لا آف موشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے دعا مانگی، کیا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، میری دعا کو قبول کر دے۔ اب اس حصے کو الگ کر دے، اس حصے کو الگ کر دے۔ اللہ والو، جو مکھن ہے، جو کریم ہے، وہ اگلی آیت کے نیچے اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، اگلے ٹکڑے کے اندر چھپائی ہوئی ہے۔ راز اللہ نے اگلے ٹکڑے کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ یہ تو آپ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ، اردو میں بھی مانگ لیں گے، سرائکی پنجابی سندھی میں بھی مانگیں گے، یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ ملتے جلتے فکرے ہم بھی بول لیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ساتھ اس کے جوڑا ہے، اصل اللہ والو راز اس کے اندر ہے، کریم اس کے اندر ہے، سارا نچوڑ اس کے اندر ہے۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ یوم حساب یعنی میدان معاشر میں قیامت کے دن میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اب دیکھیں میرے ماں باپ فوت ہو گئے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اب ہم، اللہ نے ایسی خوبصورت دعا سکھائی، ایسی خوبصورت دعا سکھائی کہ ماں باپ مر گئے تو ماں باپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اولاد آ گئی اس کا بھی اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ یعنی اس کو آپ سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ ایک تیر سے دو شکار، 2 birds with 1 stone۔ ایسی خوبصورت دعا، ایسی حکمتیں، یعنی میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پہلے اپنے لیے، شیطان نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی تھی۔ یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ اس لیے میں شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ابلیس یعنی عزازیل سالک تھا، مجذوب نہیں تھا، مجذوب ہوتا تو مردود نہ ہوتا۔ اس نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی تھی۔ تو اللہ نے دیکھے، اللہ کے کلام کا حسن دیکھے، حکمتیں دیکھے، اللہ نے بات ہی کی ہے، اور پہلا چلیا اپنی مانگ، پہلے اپنی قبر ٹھیک کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر، پھر کس کو کر؟ اولاد کو، پھر کس کو کر؟ ماں باپ کو، پھر کس کے لیے؟ تمام ایمان والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آئیں گے۔ اب کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔
اے اللہ مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، بخش دے، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، یوم حساب کے دن. تو اللہ جب ہم یہ دعا سمجھ کے مانگیں گے تو کیا ہے، ایک ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدل دیں گے کہ ان کے لیے ہم پیچھے سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور ایک اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. اور دوسرا کیا ہے، اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے، مجھے پکا نمازی بنا دے. پھر اس ساری دعا کو کیا ہے، ربنا تقبل، اے اللہ میری دعا کو قبول کر، میری عرض کو، میری اس گزارش کو، میری اس گریہ کو، میری اس درخواست کو، میری اس عرضی کو قبول کر لیں. تو اللہ بولو سارا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن جب لینے کی باری آتی ہے تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سا کوڑا برس رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بس سلام پھیرو تو جوتے چکو تو نکلو.